آپ نے سنا، ایک بار پھر یہ حدیث سنیں، یہ روایت سنیں، جن کے دل جاگتے ہیں ذرا محبت سے سنیں۔ اللہ تعالی کی 100 رحمتیں ہیں، کتنی؟ پھر 100، 100۔ دنیا میں صرف ایک رحمت کا ظہور ہوا ہے، دنیا میں صرف کتنی؟ 99 کا قیامت کے دن ہوگا، 99 کا قیامت کے دن، اور جب ایک رحمت پر اتنی مہربانی ہے، 100 پر کتنی مہربانی ہوگی؟ مگر ڈرنا ہے، مگر اونچی، اور یہ نہیں کہ ہم شیر ہو جائیں۔ بات منہ پہ آئی ہوئی ہے، روکنی مشکل ہو رہی ہے، لیکن عام کرنے والی بھی نہیں ہے، کروں کیا؟ آئی ہوئی ہے منہ میں، سنا دیتا ہوں محبت سے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ حضرت سیدنا ابو القاسم جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بات ہے، اللہ مجھے معاف کرے۔ کسی کیفیت میں تھے، اللہ نے فرمایا جنید کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تمہاری پکڑ ہو سکتی ہے۔ حضرت جنید نے کہا میں لوگوں کو بتا دوں گا تو کتنا مہربان ہے، میں لوگوں کو بتا دوں گا تو کتنا، تو نے کسی کو سزا نہیں دینی، کافروں کے سوا کسی کو سزا نہیں دینی، میں بتا دوں گا لوگوں کو۔ کیفیت میں تھے، اللہ نے ان سے فرمایا جنید کیا کر رہے ہو؟ ہم لوگوں پر تیرا حال کھول دیں گے۔ ان کا تو میرا حال کھولے گا، میں تیرا راز بتا دوں گا، تو نے کسی کو سزا نہیں دینی۔ اللہ نے فرمایا اچھا ہم تیری پکڑ نہیں کرتے، تو لوگوں سے نہ کہ، تو لوگوں سے یہ بات، ارے کو سمجھ نہیں آئی ہوگی، یہ محبت کی بات تھی، آ گئی منہ پہ، میں نے سنا دی، لیکن اس کا کیا یہ مطلب کہ ہم یہ بات پڑھ کے ہو جائیں کہ نہیں جی خیر ہی خیر ہوگی، نکل جائیں گے لہذا جو مرضی کرتے رہے؟ نہیں، اس بات کے بعد ہمیں زیادہ ڈرنا چاہیے، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ کہیں میری پکڑ ہو جائے، کہیں میری۔ وہ تو پیارے تھے، اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ تھا کہ ہم تیرا راز کھولیں گے، ان کا میں تیرا راز کھول دوں گا، وہ محبت کی بات تھی۔ ہم اس کو سند بنا کے گناہ پر دلیر ہو سکتے نہیں۔ سید المعصومین، معصوموں کے سردار، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، بخشش مانگتا ہوں۔ وہ سید المعصومین ہو کے اتنا اللہ سے ڈر رہے ہیں، ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے؟ اللہ کے خوف والوں کو دیکھیں نا تو پھر سمجھ آتی ہے، ہم لوگ بالکل بے خوف ہوئے ہمیں پرواہ ہی نہیں۔ تو جو اللہ کا شوق رکھے، کیا رکھے؟ محبت رکھے، وہ کامیاب۔ اور جو اس طرح کہے کہ نہیں یہ نبی کیوں آ گئے بیچ میں، فرشتہ ہوتا نبی، ہم اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کرتے، تو جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں ان کو لیے کیا ہے کہ سخت عذاب ہے ان کے لیے۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین۔ یہ کہتے ہیں نا فرشتہ نبی ہوتا ہے، جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے
وہ دن مجرموں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ خوشی کا نہیں ہوگا. یہ جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے وہ دن مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا نہیں ہوگا. وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور کہیں گے الہی ہم میں ان میں کوئی آڑ ہے، پردہ کر دے، رکا ہوا کوئی آڑ لگا دے. موت بڑی سخت چیز ہے، ذرا دھیان سے سننا. ساری زندگی جو بھی کیفیت گزری آپ کی، سب سے خطرناک وقت موت کا وقت ہے. کون سا وقت ہے؟ اونچی. شیطان کی کوشش ہوتی ہے اچھوں کی محنت برباد کر دے. اچھوں کی کہ اس کی جان نکلے تو ایمان کے ساتھ نہ نکلے، یہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے. بڑے بڑے اولیاء پہ وار کرتا ہے، یہ دنیا سے مومن نہ جائے. دعا کیا کرو یا اللہ خاتمہ ایمان پر ہو، خاتمہ بالخیر ہو. یا اللہ اللہ یا رسول. یہ موت کا وقت کافر کے لیے کوئی خوشی کا وقت نہیں. فرشتے آئیں گے، کافر دیکھے گا تو اس کے لیے وہ وقت خوشی کا اونچی. مومن کے لیے خوشی کا وقت ہے کہ میں رب سے ملنے والا ہوں، مجھے نبی کی زیارت ہونے والی ہے. ایمان کی سلامتی ہو، ایمان کی سلامتی. اسی لیے ہم اللہ والوں کا عرس مناتے ہیں. کیا مناتے ہیں؟ حالانکہ موت کا دن ہے، ان کی وفات ہوئی ہے اس دن، مگر اس کو کیا کہتے ہیں؟ عرس. عرس کے معنی شادی کے ہوتے ہیں. تو شادی میں کیا خوشی ہوتی ہے؟ دولہا کو دلہن ملی، دولہا کی خوشی ہو گئی. دلہن کو دولہا ملا، دلہن کی خوشی ہو گئی. تو ایمان والے کو جنت کے دولہا مصطفیٰ ملتے ہیں، اس کے لیے خوشی ہے یا نہیں ہے؟ اونچی. تو کافر کے لیے فرشتے آئیں گے، اس کے لیے وہ خوشی کا وقت نہیں. مومن کے لیے خوشی کا وقت ہے، اللہ سے ملانے کا، نبی سے ملانے کا دن ہے. قیامت کا دن کافر کے لیے تکلیف کا دن، کافر کے لیے اونچی. ایمان والوں کے لیے نبی کی شان دیکھنے کا دن ہے. اللہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. یہ بزم کیوں سجائی جائے گی قیامت کی؟ کہ نبی کی شان دکھانی. تو مومن تو حضور کے دیدار میں لگے ہوں گے، تو بتائیے ان کے لیے خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اونچی. اور کافروں کا حال کیا ہوگا؟ سخت تکلیف میں ہوں گے. تو پتہ چلا ایمان والے کے لیے موت کا وقت خوشی کا وقت، اور کافر کے لیے سخت تکلیف کا وقت. اب
عذاب کے فرشتوں کی بات کہ یہ عذاب کے فرشتے ہم سے چھپا دے یا اللہ. پہلے تو کہہ رہے ہیں نا فرشتہ نبی ہونا چاہیے تھا, جب فرشتے دیکھ رہے ہیں تو کہیں گے یا اللہ ہم سے اور ان کے درمیان کوئی پردہ کر دے, ہم ان کو دیکھیں نہیں, کیونکہ ان کے ہیبت ناک چہرے دیکھنے سے ہم کو تکلیف ہو رہی ہے. تو ان کو دکھائے جائیں گے ہیبت ناک. مومن کے پاس فرشتے آئیں گے پیاری شکلوں میں. نشان مرد مومن بات و گویم چھو مر گایت تبسم بر لبے اوست. علامہ اقبال کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ اونچی. اچھا آپ کوئی چیز چکھتے ہیں, اگر وہ اچھا ذائقہ ہو تو چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے, کھل جاتا ہے نا, اور اگر ذائقے میں مزہ نہ ہو, کرواہٹ ہے, پھیکا پن ہے, تو منہ ویسا ہی بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ پوچھ رہا ہوں, چیزیں چکھتے ہو نا, یار ایسا ہے, منہ ناک منہ سکیڑتے ہو, اچھا نہیں ہوتا. تو ذائقہ چکھنا ہے. مومن کے چہرے پر آتی ہے مسکراہٹ, ان کے چہرے دیکھنے کے قابل نہیں رہتے. کچھ فرق سمجھ میں آیا؟ وہاں لکھا جاتا ہے منہ دیکھنے کے لائق نہیں, یہاں کہتے ہیں آؤ دیکھو نورانی چہرہ دیکھو. پتا چلا اس کو ذائقہ کچھ اور ملا تھا, اس کو ذائقہ کچھ اور ملا ہے. تو فرشتوں کو وہ بھی دیکھیں گے جو کہتے تھے فرشتے نبی کیوں نہیں ہیں, انسان نبی کیوں ہیں, وہ بھی دیکھیں گے, ایمان والے بھی دیکھیں گے. وہ دیکھیں گے تو کہیں گے پردہ کر دو, بیچ میں ہم سے نہیں دیکھے جاتے. یہ دیکھیں گے تو مسکرائیں گے. دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ اونچی کہیے گا. یہ فرشتوں کے اچھے چہرے دیکھ کے اور قریب ہوں گے اور وہ بھاگیں گے. وہ اونچی. ہاں, آگے کیا بھیج رہے ہو, دنیا میں کیا کیا ہے, کس حال میں ہو, اس کا جواب دینا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم نے جتنا پڑھا, جتنا سنا, تاریخ کی, سیرت کی کتابیں, حدیث کی کتابیں, قرآن کی تفسیر جتنی بھی پڑھی, کسی صحابی نے کہا کہ ہم اللہ کو دیکھیں تو مانیں گے نبی کو؟ پوچھ رہا ہوں. کافر کہہ رہے ہیں فرشتہ کیوں نہیں ہو گیا نبی, یہ انسان کیوں نبی ہو گیا, یہ کھاتے پیتے کیوں, ان کے پاس مال کیوں نہیں ہے. کسی صحابی نے, اونچی کہیے, اب ذرا دھیان دیجیے گا, دیکھتے کافر بھی تھے, دیکھتے صحابہ بھی تھے. کافروں کو نظر نہیں آیا کہ یہ نبی کتنی شان والا ہے. ایمان والے نبی کی شان دیکھ کر کہتے تھے جب بندہ ایسا ہے خدا کیسا ہوگا. یہ انگلی کا اشارہ کرتے ہیں, چاند کو دو ٹکڑے کر دیتے ہیں, ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں ڈوبا ہوا سورج لوٹ آتا ہے. پتھروں کو اشارہ کرتے ہیں وہ پانی پر چل کر آتے ہیں, درختوں کو اشارہ کرتے ہیں وہ چل کر آتے ہیں, پتھر کلمہ پڑھتے ہیں یا ہاتھ پھیر دیتے ہیں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. وہ صحابہ دیکھتے تھے, انہوں نے نہیں کہا کہ فرشتہ نبی کیوں نہیں ہے, خدا دکھاؤ تو مانیں گے. وہ کہتے تھے جب ان کی یہ شان ہے ان کے رب کی کتنی شان ہوگی. اور دوسرے بھی دیکھ رہے ہیں مگر مانتے نہیں, پتہ چلا سب کا دیکھنا ایک. اب میں بہت مختصر کر کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں, ذرا پڑھے لکھے لوگ سمجھ سے کام لیں. کافر بھی دیکھتے تھے, ایمان والے بھی. کافر محمد بن عبداللہ کو دیکھتے تھے, ایمان والے محمد الرسول اللہ کو دیکھتے تھے.
اللہ اکبر. حالانکہ وہ محمد بن عبداللہ کو بھی صحیح نظر سے دیکھتے تو ان جیسا بھی کوئی نہیں، تو لیکن رسول اللہ تو پھر رسول اللہ ہیں، کوئی کائنات میں ان کی مثل نہیں، ہو بھی نہیں سکتا. یاد رکھنا. ہم لوگ ان باتوں کو دیکھ کر کے کافر کیا کہہ رہے ہیں، اور آج ان بدعقیدہ لوگوں کی باتیں دیکھیں تو یہ انہی کے طریقے پر ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ کا شکر ہے ہم صحابہ کے طریقے پر ہیں. ہمارا ایمان ہے ہمارے نبی جیسا اونچی، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، سوچا جا سکتا بھی نہیں. دنیا تے آیا نہ کوئی تیری مثال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا. میرے نبی جیسا اونچی. تو یہ جو قیامت کا جن کو ہے کہ نہیں جی قیامت نہیں آئے گی، حالانکہ اللہ کو مانتے، قیامت کو نہیں مانتے تو ایمان والے نہیں. ہم پہ فرشتے کیوں نہیں اتارے، یا ہم اپنے رب کو دیکھتے ہیں، یہ بہت اپنے دل میں اونچی اونچی باتیں رکھتے ہیں. بڑی سرکشی پر آئے ہیں. کس پر آئے ہیں؟ سرکشی پر. تو جو سرکشی کرے، حد سے بڑھے، تجاوز کرے، اس کے لیے کوئی خیر نہیں. جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے، ابھی تو کہتے ہیں فرشتہ ہونا چاہیے تھا، جب فرشتوں کو دیکھیں گے تو وہ مجرموں کی کوئی خوشی کا دن نہیں ہوگا. کہیں گے الہی ہم میں اور ان میں پردہ لگا دے. شب قدر میں فرشتے اترتے ہیں یا نہیں؟ تنزل الملائکۃ والروح، قرآن میں شب قدر میں فرشتے اترتے ہیں، مومن کے پاس آتے ہیں، آپ پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، فرشتہ آپ کے قریب ہوتا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں. یہ ڈریں گے کیوں؟ ان کے پاس فرشتے اچھی شکلوں میں نہیں، ان کے پاس آئیں گے عذاب کے فرشتے، ایمان والوں کے پاس آئیں گے رحمت کے فرشتے. تو اللہ سے اچھی امید رکھنا، اللہ سے ڈرنا، یہ ایمان والوں کا کام ہے. کن کا کام ہے؟ اونچی. تو ہمیں مومن رہنا ہے یا کافروں کے طریقے پہ چلنا چاہیے؟ تو وہ لوگ جو سرکشی کرتے ہیں ان کو ڈرنا. اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدوں پر ثابت قدم رکھے، ایمان پر پکا رکھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق اور زیادہ مضبوط فرمائے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.